الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین جشن مولود کعبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں معصوم آمنہ سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ شمشیر زن شیر باطل شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو دن گزرا 13 رجب المرجب، یہ اہل اسلام کے لیے ایک تاریخی دن ہے، اس لیے کہ رجب المرجب کی 13 اخی رسول زوج بطول وسیع رسول صاحب ذوالفقار ایمان کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے محبت صرف مومن کرے گا، منافق کی مجال نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے۔ اب ہم جس کو واقعتاً صحیح معنی میں دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، محبتوں کے تقاضے کے ساتھ علی سے محبت کرتے دیکھیں، ہم اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے ساتھ محبت صرف مومن کرے، منافق کی مجال نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی صرف وہی جنت میں جائے گا، علی کا دشمن کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور دوسرے مقام پر میرے آقا فرماتے ہیں علی میں جنت و جہنم ہے، یعنی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے کو یہ شان عطا فرمائی جس کی ولادت کا بنانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس علی کی شان یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی قسیم ہے، تقسیم کرنے والا ہے جنت و جہنم کا۔ جب یہ حدیث مبارکہ آقا کریم نے تو بیان کر دی، لیکن بادشاہ ہارون رشید نے ایک دن امام موسیٰ کاظم سے کہا موسیٰ کاظم تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، تو دنیا کے اندر تو 100-250 لوگ نہیں بلکہ کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ علی صرف جنت تقسیم کرنے والا ہے تو بہرحال بات سمجھ میں آتی، لیکن علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علی کے ہاتھ تو صرف 2 ہیں، علی کے ہاتھ تو صرف 2 ہیں، اور علی قیامت کے دن ان دونوں ہاتھوں سے عربوں اولین اور آخرین کو جنت کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس وقت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تو نے ایک حدیث پڑھی، تو نے ایک حدیث سنی، دوسری کی طرف تیری توجہ نہیں۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو ان دونوں ہاتھوں سے علی کس کس کو جنت اور جہنم تقسیم کریں گے؟ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں دوسری حدیث بھی تو پڑھو، میرے آقا نے فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جنت تو تقسیم ہو چکی ہے، جہنم تو تقسیم ہو چکی ہے، اب یہ دیکھو جنتی ہے وہی جو علی سے پیار کرنے والا ہے، وہ جہنم کا کلڈا ہے جو علی سے نفرت کرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا کائنات شیر خدا کو اللہ نے وہ مرتبے عطا فرمائے کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی تفسیر اہل سنت کے نزدیک بہت اعتماد کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں یہ بھی وضاحت کروں کہ ہم جتنی روایتیں پڑھتے ہیں وہ سب اکثر اہل سنت و جماعت کی کتب سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم نے کسی کو دیکھ کر کے آج علی کی روایت بیان کرنا، علی کی شان بیان کرنا شروع کی ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ بے شک ہمارے بزرگ 1400 سال سے فضائل علی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، حق ہے، اور جو علی کے دشمن ہیں ان سے ہمارا تعلق ہی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مومن تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، ہم تو حلالی بھی صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو علی سے محبت کرنے والا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، آپ ایمان کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو معیار ہے حلال ہونے کا۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت میں معیار ہے، ہم کسی کے شجروں پہ بحث نہیں کرتے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو علی سے محبت کرنے والا ہے بس وہی حلالی ہے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ یہ بات خیبر کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جو خیبر کا دن تھا وہ بڑا خطرناک دن تھا، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اور وہ صحابہ کی عظمت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو علی کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ دنیا میں اصل اہل سنت صرف وہی لوگ ہیں جو صحابہ کا ذکر کریں اور احترام کے ساتھ اہل بیت کا بھی ذکر کریں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ سنی صرف وہی ہے جس کے ہاتھ میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کا دامن موجود ہے۔ اسی لیے تو ہمارے امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ خیبر کا دن بڑا عجیب سا دن تھا، اور اس دن میرے آقا علیہ السلام نے جو بات بیان کی مولا علی کے بارے میں اس کو بیان کرنے سے پہلے
اس کی ایک ہلکی سی تفصیل پیش کروں. جب ہم سنیوں کو مصیبت آتی ہے تو ہم یا علی کہتے ہیں. لوگوں کو اس پہ تکلیف ہے کہ یہ یا علی کیوں کہتے ہیں. یا علی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت میں علی پیدا ہوئے. اس امت سے پہلے تو کسی امت میں اور علی ملتے نہیں بظاہر، ہے نا یہ بات. تو جس کو جب بھی کوئی مصیبت آئی اس نے اپنی مصیبت کے وقت مصطفیٰ جان رحمت کو پکارا. اگر آپ کی توجہ اور دماغ حاضر ہے تو بہت خاص بات عرض کرنے چلا ہوں. حضرت آدم کو مصیبت آئی، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا نام پکارا. اس لیے کہ 200 سال اور ایک روایت کے مطابق 300 سال آدم علیہ السلام روتے رہے لیکن قدرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. جس وقت آدم نے نام مصطفیٰ لیا اس وقت جواب آیا. بلکہ دوسری روایت پڑھ دوں اور جس کو امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں روح رکھی، جب آدم کے جسم میں روح داخل ہوئی تو حضرت آدم نے عرش کے دائیں طرف 5 نور چمکتے دیکھیں. جب 5 نوروں کی روشنی نے آدم کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور ان کے وجود کو حیرہ کر دیا تو جناب آدم نے عرض کی مولا یہ تیرے عرش کے دائیں طرف یہ 5 نوروں کی چکا چوند جو چمک ہے وہ کیا ہے؟ ان نوروں کا ذرا تعارف تو کرا دے. اس وقت میرے رب کی طرف سے جواب آیا، آدم یہ جو 5 نور چمک رہے ہیں سن لے، ایک نور محمد ہے، دوسرا نور فاطمہ ہے، تیسرا نور علی ہے، چوتھا نور حسن ہے، 5واں نام حسین ہے. ان 5 ناموں کو یاد کر لے، کبھی کام آئیں گے. اور آدم نے 5 کا نام یاد کیا، 200 سال تک روتے رہے، کوئی جواب نہ آیا. امام قسطلانی کہتے ہیں 5 تن کے نام لیے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت مولا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ 5 تن سے چڑھتے ہیں، آدم جس کا وسیلہ لے وہ 5 تن ہے، وہ 5 تن ہیں. سبحان اللہ. ان ناموں کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. تو بات دور نہ نکلے. عرض کر رہا ہوں جب آدم علیہ السلام کو مصیبت آتی ہے تو وہ میرے نبی کا نام لے کر پکارتے ہیں، حضور سید عالم کو پکارتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی مصیبت دور ہو جاتی ہے. نوح کی کشتی چکراتی ہے اور ڈولتی ہے تو جناب نوح ہمارے نبی کا نام لے کر پکارتے ہیں تو جناب نوح کی مصیبت دور ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ پر مصیبت آتی ہے اور دریا کے کنارے جس وقت پیچھے سے فرعونی لشکر آتا ہے تو جناب موسیٰ نام مصطفیٰ کو لیتے ہیں، اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھا جاتا ہے، جناب یوسف جیل میں نام مصطفیٰ لیتے ہیں تو مصر کے جیل سے نکال کر جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کا تخت عطا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. جناب عیسیٰ پہ مصیبت آتی ہے تو وہ نام مصطفیٰ لیتے ہیں اور اس کی برکت سے ان کی مصیبت ٹل جاتی ہے. غرض کے انبیاء پر جب بھی جہاں بھی جس پر بھی مصیبت آئی انہوں نے نام کس کا لیا؟ محمد الرسول اللہ کا نام لیا. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. جتنے نبیوں پر مصیبت آئی سب نے مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیا، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت پر بظاہر مشکل نظر آئی تو مصطفیٰ جان رحمت نے کس کا نام لیا؟ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ ہے ہم کسی بھی غیر نبی کو نبی کے برابر نہیں مانتے. افضل ماننا تو بہت دور کی بات ہے لیکن اللہ اکبر ایک مقام نظر آتا ہے جب اسلام پر سخت وقت ہے، مشکل کا وقت ہے
ہے آپ اس وقت کو یوں دیکھیں، وہ خیبر کے دن ہے، پہلے دن سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے دن سیدنا فاروق اعظم، ان حضرات کو یکے بعد دیگرے بھیجا گیا، اور جب یہ خیبر کی طرف چڑھائی کرتے ہیں تو واپس پلٹتے ہیں شام کو، لیکن کوئی نتیجہ ہاتھ نہ آیا۔ یاد رکھیں اللہ کے یہ فیصلے ہیں، اللہ جس کے ہاتھ پر جو کام لکھ دیتا ہے، جو مقدر کر دیتا ہے، وہ کام اسی کے ہاتھ ہونا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب 2 دن بیت گئے، 2 دن گزر گئے اور دوسری شام کو بھی لشکر ناکام واپس لوٹا، آپ اگر توجہ فرمائیں تو کس قدر وہ مشکل کا دن تھا۔ اللہ اکبر، خیبر کے 8 قلعے فتح ہو گئے ہیں، اور جو 9واں اور اہم قلعہ ہے اسی پر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیبر والوں نے اس قدر پانی جمع کیا، اس قدر جو ہے وہ رسد جمع کی، اور ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، بہت دنوں تک بھی اگر قبضہ کیا جاتا رہے گا تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا، کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا، کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جو محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اور جو محبوب ہے اللہ اس کے رسول کا۔ یعنی غور فرمائیں، کل جھنڈا اسے دیا جائے گا جو محبت کرتا اللہ رسول سے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، کل یہ جھنڈا اسے دیا جائے گا۔ یہ حدیث امام نسائی نے لکھا۔ امام نسائی سیاہ ستہ کے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن کل کی بات اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں اور اس کو امام نسائی نقل کر رہے ہیں۔ کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا، اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح و نصرت عطا فرمائے گا، اور فرمایا وہ اللہ رسول کا محبوب ہے اور اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس رات سے زیادہ سخت رات صحابہ پر کوئی نہ تھی، وہ رات سب سے سخت ترین رات تھی، اس لیے کہ جنگ کے تھکے ہوئے لوگ اس رات کو جگ رہے تھے، بستر پہ کروٹیں بدل رہے تھے، صرف اس لیے کہ کل وہ جھنڈا شاید کہ مجھے ملے، شاید کہ مجھے ملے، شاید کہ مجھے ملے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور سب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے، راوی بیان کرتے ہیں لوگ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اچک اچک کر کے دیکھتے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کہ مصطفیٰ جان رحمت کس کے حق میں فیصلہ کریں گے اور پرچم کسے عطا فرمائیں گے۔ میرے آقا نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، گویا کہ آج اسلام کا جھنڈا ید اللہ میں ہے۔ اللہ نے جن ہاتھوں کو ید اللہ کہا ہے ان ہاتھوں میں اسلام کا پرچم ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے مجمع پہ نظر ڈالتے ہیں، پورے مجمع پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ لوگ خیبر بیان کرتے ہوئے صحابہ کی ہجو کرتے ہیں، ان کے بارے میں بے حیا کلمات کہتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا مجمع کتنا حسین مجمع تھا کہ جن کو میرے سرکار دیکھ رہے تھے۔ جس رسول کی نظر جس پر پڑ جائے، اللہ اکبر، آقا اگر نگاہ کرم کسی لکڑی کے سوکھے تنے پہ ڈال دیں تو ستون حنانہ کی شکل میں وہ جنتی ہو جائے، تو جس انسان پر میرے رسول نگاہ کرم ڈالیں تو ان انسانوں کی شان کا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، اور ہر صحابی سے محبت کو اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا تقاضا سمجھتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں ہم لوگوں کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے جو چیز بھی رسول پاک سے نسبت حاصل کر لیتی ہے وہ ہمارے نزدیک معزز، محترم اور عزت والی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جوتیاں بھی اگر رسول پاک کے پیر میں آ جائیں تو پھر ہم اس کو عام جوتیوں کی طرح نہیں سمجھتے، ہم اس کو نالین پاک کہتے ہیں، اور اس نالین کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم اسے ہاتھوں میں نہیں رکھتے، صرف ہم اسے سینے پہ نہیں رکھتے صرف، بلکہ ہم اسے سر پہ رکھنے میں تاج سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ جب نالین کو تلوے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ نثار کر دیا وہ صحابہ قابل تعظیم
تعظیم کیوں نہ ہوں گے، قابل احترام کیوں نہ ہوں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پورے مجمع پہ نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد لوگ اچک اچک کر پنجوں کے بل دیکھتے تھے کہ آقا کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت میرے رسول نے فرمایا علی کہاں ہے؟ اینا علی، علی کہاں ہے؟ اور جب میرے آقا نے فرمایا علی کہاں ہے تو اس وقت لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہے، آشوب چشم ہے، اور وہ اس وقت چکی چلا رہے ہیں اور آٹا پیس رہے ہیں، اس لیے کہ علی کا خیال ہے کہ میری آنکھوں میں درد ہے اور آنکھیں آئی ہوئی ہے تو میں تلوار اٹھا کر لڑ تو نہیں سکتا، اس لیے کم سے کم کوئی کام تو کروں، کوئی دوسرا کام تو کروں جو میں نہیں کر سکتا آنکھ کی درد کی وجہ سے۔ تو وہ چکی چلا رہے ہیں تاکہ لشکر کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ دیکھیں اگر ہم نے کسی شخص کے لیے کوئی فیصلہ کیا ہے اور اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہے، ہم فوراً آدمی بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی دن ایسا ہے آپ نے اعلان کر دیا کہ فلاں محفل میں فلاں مقرر کا خطاب ہوگا اور کوئی آ کر کے کہہ دے کہ وہ مقرر صاحب بیمار ہو گئے، آپ فوراً آدمی چینج کریں گے، اس لیے کہ بیمار تقریر نہیں کر سکتا، بیمار کوئی کام نہیں کر سکتا، آپ فوراً آدمی چینج کریں گے۔ ٹھیک ہے فلاں مولانا نہیں تو فلاں، فلاں نہیں تو فلاں، فلاں نہیں تو فلاں، لیکن یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جب کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھتی ہے تو اس وقت تقاضے بشریت کیا ہے، اس وقت فیصلے کا تقاضا کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک بندہ بیمار ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے، لیکن قربان جائے نبی پاک کا فیصلہ اور دوسری طرف علی پاک کا مرتبہ، یعنی کہ ہر کام ہر ایک کے بس کی بات نہ تھا، ورنہ اگر یہ کام صرف سپاہی کر سکتے تھے، یہ کام صرف مجاہد کر سکتے تھے تو اللہ کے حبیب کو کہنا چاہیے تھا علی بیمار ہے تو دوسرا، لیکن قربان جائے اللہ کے حبیب آج بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو مولائے مومنین بنانا ہے، جس کی مولائیت کا اعلان کرنا ہے، جس کو کائنات کا والی اور ولی بنانا ہے، جس کو قیامت تک کے مومنین کا مولا بنانا ہے، آج اس کی عظمت لوگوں کو دکھا دی جائے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا کریم نے سنا علی بیمار ہے فرمایا لے آؤ اسے۔ آدمی بیمار ہے تو مقرر بدل دیے جاتے ہیں، آدمی بیمار ہے تو افراد بدل دیے جاتے ہیں، لیکن یہ نبی پاک کا فیصلہ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ حبیب جو کہتا ہے اپنی طبیعت اور خواہش نفس سے نہیں کہتا، یہ جو کہتا ہے زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ فرمایا لے آؤ علی کو۔ میرے مولا کو لایا گیا، آپ تشریف لائے، حاضر لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آقا۔ سرکار فرماتے علی کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں آقا میری آنکھیں دکھتی ہے، آشوب چشم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن کی آنکھیں دکھتی ہے آشوب چشم ہوتا ہے، آپ کے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، آنکھ میں ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آنکھ کا آنا، آنکھ آنا، اس میں آنکھیں اتنی درد کرتی ہے، لوگ کالے چشمے لگا کے گھومتے ہیں اور بڑی عجیب سی تکلیف ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ انسان سونے کے قابل ہے نہ جاگنے کے قابل، بڑی عجیب سی وہ کھبک ہوتی ہے۔ آنکھ میں قطرہ جانے سے، آنکھ میں تنکا جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی آشوب چشم سے ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا میری آنکھیں دکھتی ہے، آشوب چشم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں امام نسائی نے لکھا خصائص علی مرتضیٰ نامی کتاب میں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کیا اور اپنا لعاب اپنے منہ سے نکالا، اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں پر لعاب اقدس منہ سے نکالا، اور منہ سے نکالنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ تسلیم نے اپنا لعاب یوں علی کی آنکھوں میں لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک صلی اللہ علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ واکمل التسلیم۔
सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। लोग अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बारे में ये अकीदा और नजरिया रखते हैं कि वो हमारी तरह इंसान। अल्लाह के नबी का इंसान होना एक अलग उन्वान है और हमारी तरह कहना ये एक अलग उन्वान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरह इंसान कहना ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तौहीन और बेअदबी है। इसलिए कि अपना थूक जहां गिरे वहां पर बीमारियां पैदा होती है और रसूल पाक का लुआब अगर अली की आंखों में लगे तो जिंदगी भर फिर कभी अली की आंखें नहीं दुखती। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती है, जिसको तफसीर अलम नशरा में इमामुल मुतकल्लिमीन ने लिखा कि आशूरा के दिन जब मदीने मुनव्वरा की औरतें रोजा रखती थी तो औरतों की ये तमन्ना होती थी कि दिन भर हमारे बच्चे ना रोए ना दूध पिए, इसलिए कि रोजा रखने के बाद दूध की खुश्की का अंदेशा बढ़ जाता है। तो औरतें चाहती थी कि जब हम आशूरा को रोजा रखें तो उस वक्त हमारे बच्चों को दूध न पिलाना पड़े, क्योंकि औरतें तकलीफ महसूस करती है उस वक्त। तो वो नन्हे नन्हे बच्चों को आशूरा की सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाती थी और बारगाह रिसालत में लाती थी, या रसूल अल्लाह हमारा रोजा है, ये बच्चे रोए भी ना और इनको भूख भी ना लगे, आप इनके लिए इलाज कर दें। तो अल्लाह के हबीब अपना लुआब निकालकर सुबह को उन बच्चों के मुंह में डाल देते थे, तो शाम तक के वो बच्चे ना रोते थे ना उनको भूख लगती थी। ये लुआब मुस्तफा का करिश्मा है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जब भी अपना लुआब किसी खारी कुएं में डाला वो कुएं मीठे हो गए, और यहां तक कि जो कुएं में पानी उसकी तह में पहुंच गया था, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब डाला तो लुआब की करामत ये थी कि वो पानी जो तह में था वो ऊपर उभर करके कुएं की सतह पर आकर के लगता था। लुआब रसूल की बड़ी फजीलतें हैं, उसका एक अलग सा उन्वान है, मैं वो अर्ज करने नहीं चला। अल्लाह के हबीब ने अपना लुआब मौला अली की आंखों में लगाया और आंखों में लगा करके इरशाद फरमाते, अली ये झंडा ले और खैबर को फतेह कर ले। मौलाए कायनात शेर खुदा ने उस वक्त तो खैबर फतेह किया, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। जब अली मुर्तजा ने खैबर फतेह किया तो उस वक्त अल्लाह के हबीब ने एक तारीखी जुमला फरमाया था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली जब जंग करता है तो उसके दाएं जिब्रील खिदमत पर होता है और बाएं मिकाईल होता है। ये अली ये मुर्तजा, ये फजीलत मौलाए कायनात की जो अल्लाह ने सिर्फ अली को दी है, ये मौलाए मोमिनीन अली ये मुर्तजा की फजीलत है। गौर फरमाए, मौलाए कायनात के हवाले से आका ने फरमाया, मेरा अली जब जंग करता है तो फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का सैयद, सैयदुल सादात के दाईं तरफ होता है और मिकाईल बाईं तरफ होता है। और फिर फरमाया, लोगों ऐलान सुन लो, अली से वही मोहब्बत करेगा जो हलाली होगा, और अली से मोहब्बत हलाली के सिवा दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। ये खैबर में रसूल पाक ने फरमाया था। तो ये जो जश्न मौलाए कायनात मनाने बैठे हैं तो विलाए मौला बता रही है कि हमारी रगों में जो खून है अल्लाह ने वो पीवर खून रखा है, इसीलिए तो मौला की मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिलों में अता फरमाई है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अर्ज ये कर रहा था कि काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं तफसीर मजहरी के अंदर कि अल्लाह ने ये फैसला किया है कि अल्लाह किसी को अपना वली नहीं बनाएगा, मकाम विलायत अता नहीं करेगा जब तक कि अली उसकी ताईद न करे, अली की तरफ से उसकी ताईद न हो। यानी आप देखते हैं ये अब्दुल रहमान शाह बाबा का आस्थाना है, फिर उसके बाद आप देखते हैं हजरत आशिक शाह बुखारी का आस्थाना है, उसके बाद आप देखते हैं मखदूम माहिमी का आस्थाना है, उसके बाद देखते हैं हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, सरकार गरीब नवाज है, हुजूर गौसे पाक है, हजरत जुनैद बगदादी है, मारूफ करखी है। यानी ये जितने भी औलिया हैं, ये जो वली बने हैं नवाफिल की सिर्फ कसरत की वजह से नहीं कि इंसान नवाफिल की कसरत करे, सिर्फ
اور ولی بن جائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے نوافل کی کثرت کے بعد بھی انسان اسی وقت ولی بنتا ہے جس کے اندر ولائے علی ہو، علی کی محبت ہو اور علی اس کی تائید کرے، تب کوئی ولی بنتا ہے۔ ولائے علی کے بغیر انسان کتنے بھی سجدے کر لے، ولی بننا تو دور کی بات ہے، وہ مومن بھی نہیں بن سکتا۔ جب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ فرمایا کہ ولی صرف وہی ہوگا جو علی سے محبت کرنے والا ہوگا، علی کی تائید اس کے ساتھ ہوگی، تو لوگوں نے کہا علی سے پہلے بھی تو ولی ہوئے، وہ کس کی تائید سے ہوئے؟ کیونکہ علی کی ولادت تو عام الفیل کے 30ویں سال میں ہوئی، 30 سال ہو گئے تھے عام الفیل کو، اس کے بعد مولا علی کی ولادت ہوئی۔ ان سے پہلے دور موسیٰ میں ولی ہیں، دور عیسیٰ میں ولی ہیں۔ یہ اصحاب کہف کیا ہے؟ یہ دور عیسیٰ کے اولیاء کا نام ہے۔ یہ جناب آصف ابن برخیہ کیا ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی کا نام ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ اکبر وہ جو بے شمار اولیاء کی داستانیں ملتی ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ تو جناب موسیٰ کے دور کے ولی ہیں۔ تو جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور عام الفیل کی 30ویں سال تک جتنے اوپر سب ولی ہوئے، وہ کس کی تائید سے ہوئے؟ قاضی صاحب آپ نے تو لکھ دیا کہ اللہ اسی کو ولی بناتا ہے جس کی علی کے ساتھ تائید ہوتی ہے۔ تو علی تو 30ویں عام الفیل میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے لوگ ولی کیسے بنے؟ تو قاضی صاحب لکھتے ہیں علی یہ مرتضیٰ پیدائش سے پہلے اللہ نے ان کی روح کو اس مقام پر فائز کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک جتنے بھی ولی بنے ہیں وہ بھی روح علی کے صدقے میں بنے ہیں، علی کی تائید کے صدقے میں بنے ہیں۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اور علی مرتضیٰ کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا، ولایت ملتی ہے علی کے صدقے، ولایت کے درجے ملتے ہیں علی کے صدقے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن آج لوگ کہتے ہیں علی کی ولادت کیوں مناتے ہو؟ اس لیے کہ وہ تو فلاں کی پہچان ہے، وہ فلاں کی پہچان۔ ہم کہتے ہیں جو سب کی پیدائش منائی جائے اور جو ولیوں کا ولی ہو اس کی ولادت کیوں نہ منائی جائے؟ اس کی انسان جو ترقی کرتا ہے وہ ماضی کی بنیادوں کو دیکھ کر کے ترقی کرتا ہے۔ وہ لوگ فنا کر دیے جاتے ہیں، وہ لوگ تباہ کر دیے جاتے ہیں، وہ لوگ برباد کر دیے جاتے ہیں جو لوگ اپنے ماضی کی طرف نظر نہیں رکھتے۔ ہمارے ماضی میں اتنے روشن ستارے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم مستقبل کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر سکتے ہیں، ہمیں حوصلہ ملتا، ہمت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی نہ کہو، علی نہ کہو، علی کا نام نہ لو، اور نوجوانوں کو ڈرایا جاتا ہے آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ فلاں ہو جائیں گے، آپ فلاں ہو جائیں گے۔ ہر دور میں ولائے علی محبت کی نشانی رہی ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہیں گی۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام نے یا علی کے نعرے لگائے، اور وہ بھی کب لگائے ہیں؟ یہ صحابی ہیں سیدنا ابو سعید خدری۔ یہ ابو سعید خدری وہ صحابی ہیں جس کی عظمت اور بزرگی میں شاید ہی کسی مومن کو شک ہوگا، کوئی مومن شاید ہی شک کرے۔ جو مومن ہو ابو سعید خدری کے بارے میں کبھی وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، سرکار نے پردہ فرمایا، تو آقا کے پردہ فرمانے کے بعد امت میں بڑے فتنے پیدا ہوئے، کیونکہ جیسے ہی دور رسالت سے دور ہوتا جائے گا تو امت میں فتنے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ کیا فرمایا؟ قرنی، خیر القرون قرنی میرا دور سب سے بہتر دور ہے۔ اور جیسے جیسے دور رسالت سے دور ہوتا جائے ویسے ویسے فتنے بڑھتے جائیں، اور جب قیامت قریب آئے گی تو فتنے اور قریب آئیں گے۔ ایک بات یہاں پر نفیس عرض کر کے پھر آگے بڑھوں حضرت ابو سعید خدری کی روایت کی طرف۔ یہ خیر القرون قرنی فرمایا کہ میرا زمانہ، تو آخر ہم رسول پاک سے پوچھیں کہ ہر زمانہ تو آپ کا ہے، آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی آپ کا تھا اور امام مہدی کا زمانہ بھی آپ کا ہوگا، لیکن جو خیر القرون جس کو کہا وہ کون سا دور ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟
کیونکہ یلونہم بتا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوگا، کیونکہ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد پھر اس کے بعد، اس کے بعد پھر اس کے بعد، یلونہم نے بتا دیا کہ یہ خیر القرون ایک دن ختم ہوگا، دور تو سب ان کے ہیں۔ یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، سارے زمانے آپ کے ہیں، لیکن خیر القرون ایک دن ختم ہونا تھا، کیونکہ بعد کا دور آنا تھا۔ تو یا رسول اللہ، جس کو آپ نے قرنی فرمایا، میرا دور، وہ دور کہاں تک ہے؟ کیا فاران کی چوٹی سے لے کر ربیع الاول شریف کی 8 تاریخ اور پیر کے دن 11 ہجری تک ہے؟ تو اللہ کے حبیب کی یہی حدیث پیغام دے رہی ہے۔ بڑا نفیس نقطہ صوفیہ نے بیان فرمایا قرنی کہا نا، قرنی، خیر القرونی قرنی، میرا دور۔ تو یہ جو قرنی کا قاف، را، نون اور یا، یہ 4 حروف بتاتے ہیں کہ قرنی کہاں تک ہے۔ یہ جو قرنی کا بڑا قاف ہے وہ صدیق کی قاف ہے، گویا کہ نبی بتا رہے ہیں جو ابو بکر کا دور خلافت ہے وہ بھی میرا دور ہے، قرنی یعنی وہ بہترین دور میرا دور ہے۔ پھر فرمایا عمر کی یہ جو رے ہے، قرنی کے بعد قاف کے بعد رے ہے، یہ عمر کی رے ہے، کہا دور عمر کو بھی مجھ سے جدا نہ سمجھنا، وہ دور بھی میرا دور ہے اور وہ خیر القرون ہے۔ اور پھر وہ تیسری جو نون ہے وہ عثمان کی نون ہے، عثمان کا دور بھی میرا دور ہے، اس کو الگ نہ سمجھنا، وہ بھی میرا دور ہے۔ اور پھر آخری میں نی کا یا، قرنی کا یا بتا رہا ہے، وہ علی کے آخری حرف یا کی علامت ہے کہ علی کا دور بھی میرا دور ہے، خیر القرون قرنی، یہ چاروں کے دور میرے دور ہے۔ اس دور پہ انگلی رکھو گے تو مصطفیٰ کی نبوت بن گئی۔ نعرہ تکبیر، خیر نعرہ رسالت، فیضان مولا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرنی یہ یوں ہی نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام نے سمندروں کو کوزے میں سمیٹا ہے، گویا کہ یہ قرنی نے خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ ثابت کر، اور یہ کسی کی منطق نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، آقا کریم کا فرمان ہے۔ صدیق کی کاف بھی ہے قرنی میں، اور عمر کی رے بھی ہے، عثمان کا نون بھی ہے، علیف کی یا بھی ہے، یہ 4 میرے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی گارنٹی۔ سبحان اللہ۔ خلافت راشدہ کا اختتام یہی ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو 6 ماہ حضرت مولا حسن کی بات ہے تو اس پر گفتگو ہے، لیکن اور وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی خلافت راشدہ ہیں، کیونکہ 30 سال تک ہے، اور وہ خلافت راشدہ بھی حضرت مولائے کائنات کی ذیلی خلافت ہے، وہ بھی اسی میں شامل ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد فتنے پیدا ہو گئے امت میں۔ کب پیدا ہوئے؟ یہ جب قرنی کا اختتام ہوا تو فتنے پیدا ہو گئے، اتنے فتنے پیدا ہوئے امت میں کہ اللہ اکبر، پہچان نہیں سکتے تھے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ داڑیاں ایک جیسی تھی، بولیاں ایک جیسی تھی، کلمے ایک جیسے تھے، نمازیں ایک جیسی تھی، اماموں کے پیج ایک جیسے تھے، چال ڈھال ایک جیسی تھی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں دل کی بات کرنا مشکل ہو گیا تھا، دل کی بات کرنا مشکل ہو گیا تھا، کس سے دل کی بات کریں، کوئی مخبری نہ کر دے، کوئی گردن پہ تلوار نہ لا دے۔ تو کسی تابعی نے پوچھا اے ابو سعید، پھر تم لوگ مومن اور منافق میں فرق کیسے کرتے تھے؟ کافر تو جدا جدا تھے، کافر تو الگ الگ تھے، لیکن تم لوگ پھر فرق کیسے کرتے تھے؟ یہ اپنا ہے کہ بیگانہ، یہ مومن ہے یا منافق؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم جب دیکھتے تھے کہ مجمع مخلوط ہے، یعنی ملا جلا مجمع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، جشن ولادت مولا علی۔ تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری محفل میں تھوڑی دیر پہلے حضرت بلبل باغ مدینہ تشریف لائے، اور اب ہماری محفل میں اس کے بعد حضرت قبلہ معین ملت شہزادہ شہید راہ مدینہ تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محفل کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ ہماری محفل میں ایسے شخصیات کی جلوگری ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے تو گفتگو پھر صلی اللہ علیہ وسلم وبارک۔ بعد وصال یہ بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ بات کہ تمام احکامات نازل ہو چکے، دین مکمل ہو چکا، اور یہ بات ہو رہی ہے باپ اور بیٹی کے درمیان بالکل اکیلے میں۔ انسان منبر پہ بہت کچھ کہتا ہے لیکن تنہائی میں اس کا رنگ جدا بھی ہوتا ہے، تو اکیلے میں انسان کسی کو دل کی بات کہتا ہے، اور بات پوچھنے والی عائشہ صدیقہ، اور جس سے پوچھ رہی ہے وہ کوئی اجنبی نہیں، وہ باپ ہے، سگا باپ، اور صرف باپ ہی نہیں ہے بلکہ بیٹا بھی ہے۔ یہ اس قدر نفیس گفتگو ہے کہ دنیا کے اندر جو کسی کا باپ ہوگا وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، اور جو بیٹا ہوگا وہ کبھی باپ نہیں ہو سکتا، لیکن عائشہ اور صدیق اکبر کی نسبتیں وہ ہیں کہ وہ خون کے رشتے سے عائشہ کے باپ ہیں اور ایمان کے رشتے سے عائشہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ ہے ام المومنین۔ کتنی مضبوط نسبتیں ہیں، کتنی گہری نسبتیں ہیں۔ صدیقہ پوچھ رہی ہے صدیق سے، ابا جان جب محفل سجتی ہے اور آپ بھی محفل میں ہو اور اس محفل میں علی بھی ہو تو آپ صرف علی کا چہرہ تکتے ہیں، کسی اور طرف توجہ نہیں کرتے، تو اس کا راز کیا ہے؟ بات تنہائی کی تھی، اگر دل میں عداوتیں اور نفرتیں ہوتی تو کچھ بھی کر لیتے، کچھ بھی کہہ دیتے، لیکن تنہائی کے باوجود دل محبت سے اتنے لبریز تھے کہ صدیق اکبر نے کہا بیٹی اس کا چہرہ کیوں نہ دیکھوں جس کے لیے میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ میں علی کا چہرہ دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ بات صدیق اکبر نے صدیقہ اور ایک ہی کو کہی۔ اب عائشہ صدیقہ کو چاہیے تھا کوئی دل میں عداوت ہوتی تو چھپا لیتی، لیکن اماں عائشہ نے پوری امت کو بتا دیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یوں تو ہر صحابی کی فضیلت ہے لیکن علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اور پھر اماں عائشہ خود فرماتی ہے علی کا چہرہ عبادت یہ تو کہہ دیا میں نے کہ نبی یہ پاک کی حدیث ہے، لیکن بعد کے آنے والے لوگوں کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں اللہ اکبر۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے حوالے سے بہت سی حدیثیں آئی ہیں جو ان کی خصوصیت ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بنو امیہ کا دور آیا تو اس دور میں لوگوں نے مجھے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ تم علی کو گالی دو، اس لیے کہ جب یزید تو یزید کے دور سے لے کر اموی دور کے اختتام تک انہوں نے اتنی ادھم مچائی کہ لوگوں کو باضابطہ طور پہ پیسے دیے جاتے تھے اور جمعہ اس کو پکڑ کر کہتے ہیں علی کو نعرہ رسالت تشریف۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم۔ ہمارے درمیان ہمارے استاذ قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا چکے ہیں اور میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ انشاءاللہ حضرت کے ملفوظات سے بھی ہمیں استفادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور یہ وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ جب میرے چہرے پہ ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے تب میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شرکت کی۔ تعریف کرنا آسان ہوتی ہے، مولا علی کا ذکر کرنا آسان ہوتا ہے، جہاں پر علی مرتضیٰ کی تعریف پر آمدنی کا 5واں حصہ ملتا ہو تو اس وقت علی مرتضیٰ کی تعریف کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن
علی کی تعریف اس وقت کی جائے جبکہ مخالف کے ہاتھ میں تلوار ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ علی کو گالی دو تو تم بخشے جاؤ گے ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. سعد ابن ابی وقاص یہ صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فرماتے جو چاہے کر لے علی کو گالی نہیں دے سکتا. اس علی کو گالی کیسے دوں جس کو اللہ نے وہ تین خصوصیت دی ہو جو اللہ نے اس امت میں کسی کو عطا نہیں فرمائی. کہا وہ تین خصوصیت کون سی ہے؟ فرمایا پہلی خصوصیت رسول پاک نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح علی مرتضی. عظیم شخصیت قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا تشریف لاتے. نعرہ جہاں پر کسی کلمے کے بعد اللہ آئے وہاں پھر کوئی ذرہ برابر بھی کسی کا داخلہ نہیں ہوتا. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ذرہ برابر بھی کوئی اس میں گھس نہیں سکتا. وما محمد الا رسول، اس اللہ کو آپ یہاں محسوس کر سکتے ہیں. محمد نہیں مگر صرف رسول، وہ صرف رسول ہیں. گویا کہ فاطمۃ الزہرا کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونے والا صرف آمینہ کا بیٹا نہیں ہے، رسالت کھڑی ہو رہی ہے فاطمۃ الزہرا کے لیے، رسالت استقبال کر رہی ہے فاطمۃ الزہرا کے لیے. وہ فاطمہ اگر کسی کے نکاح میں آئی ہے تو وہ علی مرتضی ہے. اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کو وہ کوئی پہلا رشتہ نہیں تھا جو علی مرتضی کا ہے. علی مرتضی کے پہلے بڑے بڑے معززین اور اشراف عرب نے اپنے رشتے بھیجے تھے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا مجھے انتظار ہے خدا کے حکم کا، کیونکہ اللہ نے اتنے اختیارات دیے کہ نگاہ اٹھے تو قبلہ بدل جائے. عبد الرحمن ابن عوف پر ریشم حلال کر دیں، سراقہ پر سونا حلال کر دیں، 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کی اجازت دے دیں، روزے کی حالت میں وظیفہ زوجیت ادا کرنے والے کو خود کا فدیہ خود ہی کھلا دیں. اتنے اختیارات ہیں. لیکن جب فاطمۃ الزہرا کی بات آئی ارشاد ہوا حبیب فاطمۃ الزہرا کا رشتہ اسی سے ہوگا جس کے ساتھ ہم کہیں. آپ یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑیں. تو آقا کریم کے پاس جو بھی آتا تھا فرماتے تھے اللہ کی طرف ہے جب تک حکم نہ آئے گا. اور ایک دن جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آج میں آسمانوں کی خبر ہر دن کی طرح آج بھی لے کر آیا ہوں. آج عرش پر ایک محفل سجی تھی، اس محفل میں اللہ نے فاطمہ اور علی کا نکاح کیا عرش پر. اور یا رسول اللہ خطبے کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے عرش پر طلب فرمایا اور جناب آدم خطبہ نکاح پڑھنے آئے. یہ روایت روضۃ الشہداء میں لکھی ہے. یہ روایت علامہ سید ابو الحسنات جو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ کے صاحبزادے ہیں. علامہ سید دیدار علی رحمت اللہ علیہ کے یہ جو خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت کے یہ ان کے صاحبزادے ہیں سید ابو الحسنات صاحب. وہ فرماتے ہیں خطبہ آدم نے پڑھا، ارشاد ہوا جبریل بتاؤ وہاں مہر کیا مقرر ہوا. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اللہ نے مجھے اور میکائیل کو حکم دیا کہ تم دونوں مل کر جنت کے درختوں کو ہلاؤ. تو ہم نے جنت کے درختوں کو ہلایا تو کائنات میں تمام اولین اور آخرین میں اہل بیت کے جتنے محبین کی تعداد تھی ہر تعداد کے برابر جنت کے وہ پتے گرے. اور اللہ نے فرمایا اہل بیت کے جتنے محبین ہیں اللہ رب العزت نے سب پر جہنم کو حرام کر دیا ہے فاطمہ کے مہر کے بطور. فاطمۃ الزہرا کے مہر کے عوض میں اللہ نے سب پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں پہلی فضیلت علی کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنی بیٹی دی. اور دوسری فضیلت علی کی یہ ہے جو کسی اور کو نصیب نہ ہوئی. خیبر کے دن تیسرے دن سب منتظر تھے کہ جھنڈا ہمیں ملے گا کیونکہ آقا نے ہر صحابی کو اتنا پیار دیا کہ ہر ایک سوچتا تھا کہ سب سے زیادہ میں پیارا ہوں. لیکن جس دن کہا تھا کہ وہ محب اور محبوب خدا ہے جس کو کل جھنڈا دیا جائے گا تو اس وقت جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیا گیا علی کے ہاتھ میں دیا گیا. اور تیسری فضیلت علی کو وہ حاصل ہے جو پوری امت کے اندر یہ جزوی فضیلت کی بات کر رہا ہوں، فضیلت علی الاطلاق کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں تک کہ فضیلت مطلقاً فضیلت کی بات ہے
تو وہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے رسول کی خلافت اللہ ترتیب ہے اور وہ فضیلت پر ہیں. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فرماتے سعد ابن ابی وقاص کہ تیسری فضیلت جو جزوی مولائے کائنات کے سوا کسی کو نصیب نہ ہوئی، غدیر خم کے موقع پر جب یمن والوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں علی کی شکایت کی تو آقائے کریم نے اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں لے کے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ تین فضیلتیں جس کے تلوار دکھا کے کہتے ہو کیا میں اس کو گالی نہیں دے سکتا، جس کے اندر اللہ نے یہ تین فضیلتیں جمع فرمائی ہے. اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ تین فضیلتیں، امام نسائی نے اس کو لکھا، تین فضیلتیں جو علی کو اللہ نے دی ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو یہ مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی، یہ مجھے ہر فضیلت سے بہتر ہوتی. ایک تو یہ کہ علی کے نکاح میں فاطمہ آئی، وہ شرف ہمیں نہ ملا، اور علی کو اللہ اکبر، علی کی شان یہ ہے کہ آقا نے ان کو خیبر میں پرچم عطا فرمایا. اور تیسرا علی کو مومنین کا مولا قرار دیا. روایتوں میں آتا ہے، اس بات کو بھی امام نسائی لکھتے ہیں کہ جب آقا نے کہا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو مجمع میں سب سے پہلے کھڑا ہونے والا اور علی کو مبارکباد دینے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ صحابہ کا امام صدیق اکبر تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا تھا علی مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنین کا مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہرحال امام دہلوی کی اس روایت پر اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف جاؤں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، راوی عبداللہ ابن عباس ہے، امام دہلوی لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین کے سارے سمندروں کو روشنائی بنا لی جائے. توجہ فرمائیں، ہم غلامان غوث و خواجہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ خلفائے راشدین کے غلاموں کا عقیدہ کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے سارے سمندروں کو روشنائی بنا لی جائے اور دنیا کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سارے انسانوں کو کاتب بنا دیا جائے اور سارے جناتوں کو ان حدیثوں کو اور ان روایتوں کو اور ان فضیلتوں کو شمار کرنے پہ مقرر کر دیا جائے. سمندر خشک ہوں گے اور سارے درختوں کے قلم گھس جائیں گے، لکھنے والوں کے ہاتھ شل ہو جائیں گے، گننے والوں کی زبانیں تھک جائے گی، لیکن علی کی کو اللہ نے جتنی فضیلتیں عطا کی ہے وہ فضیلتیں کسی کے شمار میں نہیں آ سکتی. مولا علی کی فضیلت یہ ہے، اللہ اکبر، مولا کائنات کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی فضیلتیں شمار میں نہیں آ سکتی. اور اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جتنی فضیلتیں رسول پاک نے مولا علی کی بیان کی ہے آقا کریم نے کسی صحابی کی اتنی فضیلتیں بیان نہیں فرمائی ہے. یہ ہمارے امام اہل سنت نے اعتقاد الاحباب میں لکھا وہ مولا علی ہے. اور اس علی مرتضیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے بس اختتام مولا کائنات کو آئیے نے تقریباً کتابوں میں گنوایا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن آئیے سب سے زیادہ محدثین میں اور اصحاب جرح تعدیل کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو جری شخصیت کہلاتی ہے وہ امام ابو الفرج امام ابن اللہ علیہ کی ہے. امام ابن الجوزی نے خود لکھا کعبے کا طواف کر رہی تھی تو 4 چکر پورے ہو گئے تھے اور 5ویں چکر کی طرف قدم بڑھایا تو شکار ہوئی. دل میں خیال آیا کہ حرم ہے اللہ کا چھوڑ کے باہر نکلنا. یہ بات میں واقعہ وہ بھی ہے جو بچپنے سے لے کر جوانی تک اللہ کے مقدس گھر میں رہی جس کو مریم کہتے ہیں، لیکن جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو کانوں میں آواز آئی مریم یہ اللہ کا گھر ہے، بچے کی پیدائش کی جگہ نہیں ہے، اس لیے تو مسجد کے باہر نکل جا. اور آپ مسجد کے مشرقی سمت میں تشریف لے گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی. جو مسجد میں تھی
اس کو مسجد سے باہر کیا گیا کہ یہ پیدائش کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور جو باہر تھی، قدرت کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اس فاطمہ بنت اسد کو مسجد میں داخل کروایا گیا، اور 5واں چکر تھا، اور جب تکلیف شدید ہوئی تو دل میں خیال آیا طواف چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن نہ وہاں تک جا سکتی اور اب نہ کہیں اور جا سکتی۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ کعبے کی دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اس لیے کہ بعض لوگوں نے کعبے کے دروازے کے کھلنے کا ذکر کیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ روایت ہے، لیکن ایسی حالت میں امام ابن الجوزی کی روایت درایت کے بہت زیادہ موافق معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس دور میں کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ تھا وہ آج ہی کی طرح تھا جیسے آج ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ دروازہ اونچا جیسے تھا، بغیر زینے کے چڑھا نہیں جا سکتا تھا، تو اس حالت میں بغیر زینے کے اندر داخل ہونا یہ درایت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس پہ بہت گفتگو کی ہے۔ بہرحال امام ابن الجوزی فرماتے ہیں دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، اور یہ بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ دروازہ کھولنا یا کھل جانا یہ چابیوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا تھا، اور یہ لوگوں کے اختیار میں ہے، لیکن جو دیوار 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے یہ تو بالکل خاص فضیلت ہے، اور یہ منشا اللہ رب العزت کی، اور جب آپ اندر داخل ہوئی ہے تو مولا علی کی ولادت ہوئی ہے۔ اس روایت کو ابن الجوزی کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جو بہت بڑے امام حدیث کے ازالت الخفا میں آپ نے اس کو لکھا، جس کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب تحفہ اشنا شریعہ، انہوں نے بھی فرمایا کہ مولا کائنات جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ اس طریقے سے امام قسطلانی کا مسلک بھی یہ ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور الحمدللہ اکثر اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مولا کائنات کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور 3 دن تک کی آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں باپ کی گود دنیا میں جب کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ میں اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے 2 بزرگ موجود ہیں اور میں ان کی موجودگی میں بہت لمبی گفتگو کرتا رہا، اس لیے میں معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔